ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KPN نیوز HD اور میں ہوں مدیحہ ثاقب۔ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو تقدیر کو حتمی ہونے کے بعد بھی بدل سکتا ہے۔ دعا مومن کا ایک ایسا مؤثر سہارا ہے جو حالات بدل دیتا ہے اور ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ آئیے دعا کی اہمیت اور فضیلت سنتے ہیں اسلامک سولویشن موومنٹ آزاد جموں کشمیر سرفراز احمد سے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فضائل اعمال دیکھ رہے ہیں KPN نیوز HD پر سرفراز احمد کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی گفتگو بھی فضائل دعا پر ہوگی۔ اس سے قبل ایک نشست دعا کی فضیلت کے بارے میں گزر چکی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ سے شروع کریں گے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے قطعی طور پر یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، اس لیے کہ اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ ناظرین، یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی دعا کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضی سے چاہے گا تو اس کو قبول کرے گا، چاہے تو اس کو رد کر دے گا۔ لیکن اگر وہ یقین کامل کے ساتھ دعا کرے گا اور اللہ کے ساتھ امید کا دامن وابستہ رہے گا اس کا، تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز و قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عافیت کی دعا کثرت سے مانگا کرو۔ یعنی دعا کرنا تو انسان کی ضرورت ہے، انسان کو دعا مانگے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے۔ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے اور اس سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں ایک ایسی چیز بتلائی گئی کہ وہ دعا ایسی ہے، بہت مختصر سی دعا ہے، اور یہ دعا ہے عافیت کے بارے میں کہ جب بھی دعا مانگو تو کثرت کے ساتھ عافیت کی دعا مانگو۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو امن نصیب ہو، اس کو سکون نصیب ہو، اس کی زندگی میں چین اور راحت ہو۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم فرماتے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ یہ مختصر سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو سکھاتے جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوتا، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی اس بندے نے طلب کرنی ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس نے مانگنی ہے، یعنی اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اس نے ہدایت چاہنی ہے، یعنی اس نے یہ کہنا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اسی رب سے جس کی طرف وہ پلٹ کر آیا ہے، اسی سے وہ عافیت اور رزق کا سوال بھی کرے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو۔ انسانی معاشرے میں کچھ لوگ امیر کبیر ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں، اور کچھ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے اور کچھ مساکین ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا
کہ جن کو عموماً معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر توجہ اور دھیان نہیں دیا جاتا، اور وہ لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے کے کمزور لوگ۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، برتاؤ میں، سلوک میں ان کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اور نسائی شریف کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ اس امت کی مدد ان میں سے کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ ایک بندہ خود تو دعا نہیں کرتا، لیکن ایک معاشرے کا کمزور فرد، اس معاشرے کا غریب فرد، وہ دعا کر رہا ہے دوسروں کے لیے، اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اخلاص رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی لوگوں کی بھی مدد فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے کمزوروں کے ساتھ اپنا رابطہ زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی کوشش کیا کریں، ان کو جو ہے احساس کمتری میں مبتلا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ برابر کا سمجھ کر اپنے ساتھ ان کو چلانا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے درجات ملیں گے، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، تمہیں تو تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو درداء راوی ہیں، اور اس میں بھی وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ تمہیں انہیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کمزور لوگ ختم ہو جائیں اور ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود نہ ہوں تو ہمیں بہت مشکلات پیش آئیں گی، ہمیں رزق کی کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور ہماری مدد اور نصرت بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہم اگر اپنے دائیں بائیں آس پاس دیکھیں گے تو ایسے لوگ ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور یقیناً ہر جگہ پر، ہر محلے، ہر گلی میں، ہر جگہ پر ایسے افراد موجود ہوتے ہیں۔ ان کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس دعا کے بارے میں ایک بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے رہو، اس لیے کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس لکھی ہوئی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے رہو، اس لیے کہ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ تو ناظرین، اگر انسان کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھ دی گئی ہے جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، تو دعا کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی قضا کو ٹال دیتے ہیں، اس کے اس برے وقت کو، اس کے بری چیز کو جس کا سامنا اس نے کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی دعا حدیث مبارکہ میں آئی ہے جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو موافق دعا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور وہ دعا ہے اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنبی انک انت ربی انہ لا یغفر الذنب الا انت۔ مسند احمد کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو ہی میرا رب ہے، یقیناً تیرے بغیر کوئی اور گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ سب سے موافق دعا ہے، سب سے بہترین دعا ہے، اور اگر انسان اس دعا کو اپنا معمول بنائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے یہ امید اور یہ یقین ہے کہ اس دعا کی برکت سے، اس کے مانگتے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ساری چیزیں عطا کرے گا جو اس حدیث مبارکہ میں اس دعا کے اندر مذکور ہیں۔ یعنی اس ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکے، اور اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر دعا پر اللہ اس کو 3 باتوں میں سے ایک بات سے ضرور نوازتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی پر مشتمل نہ ہو۔ نمبر 1، دعا کا فوری قبول ہونا۔ نمبر 2، دعا کا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جانا۔ اور نمبر 3، دعا کی وجہ سے اس کی کسی مصیبت کا دور ہو جانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، تب تو ہم پھر بہت دعائیں کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں بتلائی گئی ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اللہ سے مانگتا ہے، تو اس سے طلب کرتا ہے، تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یا تو اس کو اس دعا کی وجہ سے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ ہم بہت ساری دعائیں کیا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تم جتنی بھی دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں تھکتا۔ سنن داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیادار ہے، یعنی کریم ہے، مہربان ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے خالی لوٹائے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے ناکام اللہ تعالیٰ لوٹائے۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت دعا کی کس قدر اہمیت کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جب ایک مومن، ایک گناہگار انسان، ایک طلب کرنے والا انسان، ایک مانگنے والا، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والا انسان جب اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کریم پاتا ہے، مہربان پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حیا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، میں کس طرح سے اس کے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے خالی کر کے لوٹا دوں۔ تو ناظرین کرام، دعا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس میں عزم کے ساتھ دعا مانگی جائے، اور عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ اور معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے نہ والدین، اور اس کی
کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کلمات سن کر فرمایا تو نے اللہ سے ایسے نام سے مانگا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے بڑے نام سے مانگا ہے، جب اس سے اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یہ جو دعائے مذکورہ ہے اس میں اعظم کا تذکرہ ہے، اور اگر ہم اپنی دعا کو قبولیت چاہتے ہیں تو اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین دیکھتے رہیے سلسلہ وار پروگرام فضائل اعمال کے پی ایم نیوز ایس ٹی پر سرفراز احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔